امت دعوت یہ اس کے اندر وہ ساری مخلوقات آ جاتی ہیں، یہودی، نصرانی، عیسائی، مجوسی، سارے لوگ، یعنی امت دعوت کے اندر ساری کائنات والے لوگ آ جاتے ہیں جن کو اللہ رب العزت کے قرآن اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ یعنی فرمان ہونے کی دعوت دی گئی کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ، سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اب اس کے اندر غور فرمائیے، یہودی، عیسائی سارے ہیں، ان کے اندر 73 فرقوں کی جماعت کا نہیں کہا گیا۔ اس کی امت کی دوسری قسم ہے امت اجابت۔ اجابت سے مراد ہے وہ لوگ جو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس پر اور پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اجابت، عمل کرنے والے۔ ہمارے پیارے نبی پاک کی وہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی کہ 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی، وہ 73 فرقے اس امت اجابت میں بنیں گے۔ اس میں یعنی وہ کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، خود کو مسلمان کہلوانے والے، ان کے اندر 73 فرقے بنیں گے۔ اب 73 فرقوں میں 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ لیکن جو ایک ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر۔ 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت کے اندر۔ یہ اجابت کی قسم؟ جی وہ مطلب یہ حدیث ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا، ان میں 73 فرقے ہوں گے۔ اب صحابہ تھے، انہوں نے آگے سے عرض کی قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ وہ جو ایک جماعت ہے وہ کون ہوگی، وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ یعنی ایک جماعت، 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ کون جنت میں؟ جو پیارے نبی اور پیارے نبی کے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ یہی جواب ایک اور حدیث کی کتاب سے بھی آیا، وہ سنن ابی داؤد کتاب السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو حضور سے پوچھا گیا نا وہ کون لوگ ہیں ملت واحدہ، وہ کون ہیں؟ فرمایا وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وہ ایک جماعت ہے۔ یعنی 73 فرقے ہیں، 73 فرقوں کے اندر 72 جہنم میں جائیں گے، جو ایک جنت میں جائے گا وہ ایک جماعت ہے۔ اب اس جماعت کے بارے میں آگے حضور نے خود ہی تشریف فرمائی، فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ رب العزت کا اس ایک جماعت پر اپنا دست شفقت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ حد سے تو پاک ہے، مطلب اس سے مراد اللہ کی خاص رحمت جن پر ہے وہ ایک جماعت ہے۔ اب یہ دوسری حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو سنائی، اس کے اندر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں 72-73 فرقوں والی حدیث کی تشریح میں خود ہی فرما رہے ہیں کہ وہ ایک جماعت ہوگی، اور کون لوگ ہوں گے؟ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے۔ اس کو اپنے آپ ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ النحل کی حدیث مبارکہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستفترق امتی علی 73 فرقہ الناجیۃ منها واحدۃ والباقون حلقا، یعنی حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا نا کہ 73 فرقے میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، تو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ ان میں سے جو ایک جماعت ہوگی جو آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ دوسری حدیث ہے۔ حضور فرما رہے ہیں قیل ومن الناجیہ، وہ جو ایک جماعت ہوگی نا، ایک جماعت، وہ نجات پانے والے لوگ ہوں گے۔ کون؟ نجات پانے والے، یعنی جہنم سے جن کو چھٹکارا مل جائے گا، جن کے اعمال اچھی طرف چلے، وہ لوگ ہوں گے۔ صحابہ تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا کوئی تعارف، ان کا کوئی نام، نشانی؟ حضور نے فرمایا اہل السنت والجماعہ، کیا؟ اہل السنت والجماعہ، جو نجات پانے والے لوگ ہوں گے وہ اہل سنہ کی جماعت والے لوگ ہوں گے۔ یہ حضور نے خود آگے ہی تشریح فرمائی، اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے گا، یہ حدیثیں سنا کے پھر آخر میں ہم نتیجہ نکالیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسری دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ کسی اور کتاب میں موجود ہے، اس کا نام ہے تنبیہ الغافلین، کہ یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائیں گے؟ پھر حضور نے فرمایا اہل السنت والجماعہ۔ آگے والی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا فَتِلْكَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلُ السُنَّةِ، فرمایا جو میری امت میں 73 فرقے بننے ہیں نا،
ان میں سے 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ایک جو نجات پائے گا جنت میں جائے گا وہ ہے ہم اہل سنہ، ان میں سے جو لوگ ہوں گے وہ اہل سنہ والجماعت والے ہوں گے. یہ مطلب حدیث وہی ہے لیکن علیحدہ کتب کے اندر اور علیحدہ بات آگے سیاق و سباق علیحدہ ہے. اس حدیث کے ساتھ فرماتے ہیں فلا شک ولا ریب انہم ہم اہل السنۃ والجماعہ. اس کے حدیث کے تحت علماء بڑے بڑے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو جنتی گروہ دیکھنا ہے نا، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، دنیا کے اندر جنتی گروہ جو آپ نے چلتا پھرتا دیکھنا ہے وہ اہل سنت والے لوگوں کو دیکھ لو. سبحان اللہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی حدیث سے. اب ایک بہت بڑے شیخ ہیں جن کو تمام مسلک والے مانتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، تمام مانتے ہیں. آپ بھی اپنی کتاب اشعبۃ اللمعات اس کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فرقہ ناجیہ اہل سنہ والجماعہ. آپ فرماتے ہیں جو 73 فرقے ہیں نا، 73 ان میں سے جو ایک نجات پانے والا فرقہ ہے وہ فرقہ ہے اہل سنہ والجماعہ، یعنی جن کا نام اہل سنہ والجماعہ ہے. اب آگے چلیے، بڑی تیزی سے آگے چلتے ہیں. آگے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان آپ کا موجود ہے. یہ اس کو نقل کرتے ہیں حضرت عبدالشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. جو قیامت والے دن نجات پا جائیں گے وہ لوگ اگر دیکھنے ہیں تو وہ لوگ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعہ. اب اہل سنت کی تعریف کیا ہے، یعنی اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تعریف ڈیفینیشن کرتے ہوئے. فرمایا الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. جو اہل سنت، سنت جو ہے نا وہ ایک دستور کو کہتے ہیں. دستور کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے پر عمل کرنے والے ہوں، وہ لوگ ہیں اہل سنہ والجماعہ. یہاں پر ذرا سوچئے، ہماری جماعت کا نام کیا ہے؟ والجماعہ. ہمیں اہل قرآن کیوں نہیں کہا گیا؟ حالانکہ حدیث سے پہلے قرآن ہے. اور اصطلاحات شریعت میں جائیں تو سب سے بڑی چیز جس کو کہا جاتا ہے فرض. ہمیں اہل الفرائض کیوں نہیں کہا گیا؟ سنت درجہ ہے سب سے نیچے والا، فرض درجہ ہے سب سے اوپر والا، حدیث ہے بعد میں، سب سے پہلے ہے قرآن. نہ ہمیں اہل قرآن کہا گیا، نہ ہمیں اہل الفرائض کہا گیا، فرض کے نیچے والا درجہ ہے واجب کا، نہ ہمیں اہل الواجب کہا گیا کہ یہ لوگ ہیں. ہمیں اہل سنت کیوں کہا گیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے، دیکھو اگر ہمیں کہا جاتا نا اہل القرآن تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو قرآن کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے اور خود کو مسلمان بھی کہتے تھے. قرآن کا انکار کرتے تھے، خود کو مسلمان بھی کہتے تھے. اور اس جماعت کا جو نام تھا وہ تھا اہل القرآن، یعنی قرآن والے. قرآن کا انکار بھی کرتے تھے، خود کو قرآن والا بھی کہتے تھے، مسلمان بھی کہتے تھے. اس وجہ سے ہمیں اہل سنت اس نام سے بالکل ہٹا دیا گیا کہ کہیں ان کی تشبیہ، ان کی شکل و صورت، حساب کتاب، نامہ اعمال سے ان کے ساتھ مل نہ جائے. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں اہل الفرائض کیوں نہیں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ فرض درجہ ہے سب سے اوپر والا، سنت ہے سب سے نیچے والا. اب جو سنت ہونا، سنت ہر سنت فرض نہیں ہو سکتی. ہر سنت اثر سے پہلے ہم نے سنتیں 4 سنتیں غیر مؤکدہ، اب یہ ہیں، اب یہ فرض کا درجہ رکھ سکتی ہیں؟ نہیں. اب جو ہر فرض ہے وہ سنت ہو سکتا ہے. میری بات شاید آپ تک سمجھے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سنت فرض نہیں ہو سکتی لیکن ہر فرض سنت ضرور ہے. وہ کیسے کہ ہر فرض، وہ فرض ضرور ہے لیکن اسے ادا تو ہمارے پیارے نبی نے کیا. تو اگر ہمیں کہا جاتا نا اہل الفرائض یعنی فرض والے، تو پھر ہم وہ جناب صرف 4 رکعت فرضوں تک محدود ہوتے. تو ہمیں اہل الفرائض نہیں کہا گیا بلکہ سنت کہا گیا. فرمایا گیا میرے نبی پاک کی جو بھی سنت ہوگی نا، جو سنت پر عمل کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے. اسی طرح آپ اہل الواجب کو لے لیں کہ ان کو وہ کیوں نہیں کہا گیا. اب اسی طرح ہمیں اہل سنت ہے، ہمیں اہل حدیث کیوں نہیں کہا گیا؟ حالانکہ قرآن ہے، قرآن کے بعد جو مقام ہے وہ کس کا ہے؟ حدیث کا. ہمیں اہل سنت کہا گیا ہے، حالانکہ قرآن کی تشریح جہاں سے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ حدیث. تو ہمیں ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ ہم خود کو کہلاتے اہل حدیث، لیکن اہل حدیث کے ہمیں نہیں کہا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں لوگوں اگر ہم خود بن جاتے نا اہل حدیث تو پیارے نبی کی حدیث کے مطابق پیارے نبی کی شادیاں کتنی ہیں؟
جی 11 شادیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک 9 کی روایت ملتی ہے، ایک 11 کی، تو یہ 2 روایتیں ملتی ہیں. تو ہم اگر بن جاتے ہیں نا اہل حدیث، تو پھر ہم اپنے اوپر یہ 9 یا 11 شادیاں لازم کر لیتے کیونکہ ہم حدیث کو ماننے والے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کیا؟ ہمیں بھی اتنی کرنی پڑتی، دنیا کے اندر انتشار پیدا ہو جانا تھا. نمبر 1. نمبر 2، اگر ہم اہل حدیث بن جاتے تو پھر ہمیں وہ پیارے نبی تو تہجد پڑھتے تھے، چھٹی نماز، وہ کبھی آپ نے چھوڑی نہیں تھی، وہ بھی ہم پر فرض ہو جاتی، لازم کرنی پڑ جاتی کہ تہجد کے بغیر اہل حدیث کوئی نہیں. نمبر 2. نمبر 3، اگر ہم اہل حدیث بن جاتے تو ہمیں وہ جو شعبان المعظم کے آخر میں پیارے نبی پاک روزے رکھا کرتے تھے ہم بھی لازم رکھتے. یہ توجہ کرتے ہیں نا. اگر ہمیں اہل حدیث کہا جاتا تو پھر حدیثوں کے اندر پہلی والی امتوں پر کچھ جو ہے نا واجبات یا فرائض جو فرض تھے وہ بھی کرنے پڑ جاتے کیونکہ وہ حدیث میں ذکر ہے. لیکن یہ قصہ مختصر ہمیں اہل حدیث نہیں کہا گیا. کیوں؟ وجہ یہ کہ وہ ہمارے لیے مشقت یا آزمائش بن جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا اس وجہ سے اہل حدیث نہیں کہا گیا کہ حدیثوں کے اندر کچھ باتیں ہیں پیارے نبی پاک کے ساتھ خاص، جو آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں. مثال کے طور پہ شادیاں آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں. آپ کی امت میں کسی کو 4 سے زیادہ بیعت وقت میں ایک وقت میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں کہا گیا اہل السنہ، یعنی پیارے نبی نے شادیاں ضرور کی لیکن جو اپنی امت کو حکم فرمایا ہے اس حکم پر عمل کرنے والے کو اہل سنہ والجماعہ کہا گیا. میری بات آپ سمجھیں. اب اس سے آگے چلیں. اہل سنت کے اندر بھی مختلف شعبے ہیں. یعنی اب اگر ہم درس نظامی کی گرامر میں چلے جائیں، اس میں آ جاتی ہے علم الصرف، علم النحو، یہ گرامر ہے جس سے عربی انسان پڑھنا سیکھتا ہے. تو جس کو نحو میں مہارت حاصل ہو اس کو کہا جاتا ہے اہل نحو، جس کو صرف میں مہارت حاصل ہو اس کو کہا جاتا ہے اہل صرف، جس کو قرآن کی تفسیر میں مہارت حاصل ہو اسے کہا جاتا ہے شیخ التفسیر، جس کو حدیث پر مہارت حاصل ہو اس کو کہا جاتا ہے شیخ الحدیث. تو اس طرح جس کو جناب جو مفتی ہو، جس نے یہ کورس سارا پڑھا ہو تخصص، اس کو کہا جاتا ہے مفتی. جس نے درس نظامی کی ہے اس کو کہا جاتا ہے علامہ. تو مثال کے طور پہ یہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے گروپ، یہ گروپ اس اعتبار سے ہیں کہ علم دین کی پہچان کرانے کے اعتبار سے کہ اس بندے کے اندر اتنا علم ہے، یہ چیز ہے. لیکن جو پوری ایک جماعت کا نام ہے وہ ہے اہل سنت والجماعہ. اب توجہ کیجیے، ہمیں اہل سنت والجماعہ یہ اپنا تعارف کروانے کے لیے یہ اہل سنت والجماعہ کیوں کہلوانا پڑتا ہے؟ آخر کیا ایسی وجہ ہے؟ جماعت لفظ کہ جماعت ہے، جماعت بل جماعت، ہاں جی، کیوں کہنا پڑتا ہے؟ آپ شاید بیٹھے ہوں گے، 2 دن 3 دن پہلے ایک بھائی بیٹھے تھے، جب میں تقریباً تراویح پر بات کر رہا تھا، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں. آپ میں سے شاید کوئی بیٹھا تھا یہاں بھائی آئے، تو جب انہوں نے کہا کہ ہم اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں اپنے دلائل دیتے ہیں، اس نے کہا ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں مسلمان، تو ہمیں مسلمان ہی ہونا چاہیے. تو میں نے اسے کہا کہ یہی تو بات ہے کہ جو آپ پر حملہ کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے تم مسلمان ہو بس. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم جو اپنے ساتھ لکھواتے ہیں نا، یہ جناب حنفی سنی، یہ ہم اہل سنت والجماعہ کیوں کہلوانا پڑتا ہے؟ آخر کیا وجہ؟ جب دین اسلام پھیلا پیارے نبی کے جانے کے بعد بہت سارے فرقے بنے، بہت ساری فرقے بنے، گروپ بندیاں بنی. ان میں سے ایک گروپ ایسا بنا کہ جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ رب العزت 7 آسمان کے اوپر موجود ہے، اس کی ایک جگہ ہے، وہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی انہوں نے اللہ رب العزت کا جسم ہونا ثابت کیا کہ اللہ رب العزت کا جسم ہے. اب انہوں نے وہ فرقہ تھا، اس فرقے کا نام بن گیا فرقہ مجسمہ، یعنی اللہ رب العزت کا وجود ثابت کرنے والا فرقہ. اب اس کے بعد ایک اور فرقہ بنا جس کا نام ہے فرقہ معطلہ. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تھا، مگر اللہ نے جب کائنات بنائی نا تو کائنات بنانے کے بعد اللہ گم ہو گیا، استغفر اللہ. تو اس کا نام بنا فرقہ معطلہ، یعنی اللہ رب العزت کو کائنات بنانے کے بعد گم کر دینے والا فرقہ. یہاں اللہ تعالیٰ ہر بندہ خود کو سچا کہتا ہے، یہ سارا میں آگے بڑی تیزی سے بتا رہا ہوں. اس کے بعد ایک اور فرقہ بنا فرقہ جبریہ. انہوں نے کہا کہ یار جو مسلمان ہے نا یہ مسلمان مجبور ہے، جو لکھا گیا وہی ہونا ہے، مسلمان اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ آپ کو بتاتا چلوں جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال کیا گیا، اے علی المرتضی امیر المومنین ہمیں بتائیں کہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ نے سارے کو کھڑا کیا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھائی. آپ نے فرمایا دوسری اٹھاؤ، دوسری اس نے اٹھائی، گر گیا. فرمایا یہ ہے تیری زندگی، 2 راستے ہیں، اس میں سے ایک تک جو ہے نا وہ تجھے اختیار ہے، مگر یہ جو دوسری ٹانگ تو نے اٹھائی نا یہ تجھے اختیار نہیں تھا، یہ اللہ کو اختیار ہے.
یعنی انسان کو اتنا اختیار دیا گیا. یہ ہے فرقہ جبریہ. یہ کہتے تھے کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ مجبور ہو کے انسان عمل کرتا. پھر اس کے مقابلے میں ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے فرقہ قدریہ. انہوں نے کہا نہیں، اللہ رب العزت کسی سے کچھ نہیں کرواتا، انسان سارا کچھ خود ہی کرتا. اب یہ ٹوٹل کتنے فرقے بن گئے؟ 4. پہلا وہ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں ان کے کہ ایسے فارغ بیٹھا ایسے، وہ سات آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام تھا مجسمہ. دوسرا فرقہ بنا ایسا کہ جنہوں نے کہا کہ جناب ہاں بالکل اللہ رب العزت گم ہو گیا ہے. اب تیسرا فرقہ بنا جنہوں نے کہا انسان بالکل مجبور ہے، یہاں وہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. چوتھا فرقہ ایسا بنا کہ انہوں نے کہا کہ انسان کو ہر شے پہ اختیار ہے. یہ 4 فرقے بنے. فرقے بہت سارے ہیں. اور فرقہ بنا فرقہ مرجیہ. یہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں، روزے کی کوئی ضرورت نہیں، ماہ رمضان قرآن کسی شے کی کوئی ضرورت نہیں، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. یہ فرقہ بنا فرقہ مرجیہ. اب اسی طرح اس کے آگے ایک اور فرقہ بنا، اس کا نام ہے فرقہ معتزلہ. انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں غلو کیا. وہ باتیں کی کہ جو انسان بتا نہیں سکتا. مگر ان ساری جماعتوں کے اندر جو راہ اعتدال میں رہے وہ جماعت کون سی رہی؟ اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ والجماعہ. اب بات ہوئی یہ جب سارے فرقے بنے، اب کوئی ایسا عمل ضروری تھا کہ کوئی ایسی جو جماعت پیارے نبی سے چلتی آ رہی ہے اس کا کوئی نام، اپنے آپ کی کوئی نشانی، کوئی پہچان کرواتے. تو ان سارے فرقوں کے ہوتے ہوئے جو پیارے نبی اور پیارے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چلتی ہوئی ایک جماعت آ رہی تھی نا، اس کا نام تھا اہل السنہ والجماعہ. یہ اپنا نام اس وجہ سے بتاتے تھے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ان سارے جو گند خرابہ ہے نا، ان ساروں سے ہٹ کے اسی راستے پہ ہیں جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا راستہ. سمجھ آ رہی میری بات؟ اب یہ وہاں سے چلتا یہ پہنچا ائمہ اربعہ تک. وہ جو 4 امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل. یہ 4 امام، یہ چاروں کے 4 امام اہل السنہ والجماعہ ہیں. اور ان چاروں کی پیروی کرنے والے اہل السنہ والجماعہ ہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے تقلید کے باب میں کہ یہ چاروں کے چارے قرآن و حدیث کے مطابق حق پر ہیں. ان چاروں کی پیروی کرنے والے سنی یعنی اہل سنہ والجماعہ ہیں. وہ جماعت وہ ہے کہ جو پیارے نبی پاک سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اب آگے چلتے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کر دی. وہ جناب اور اہل بیت کا آسرا لیتے تھے، پیارے نبی کی آل سے پیار صحابہ کو گالیاں دیتے تھے. ان کا نام بنا رافضی. کیا؟ رافضی. ایک اور جماعت بنی جنہوں نے صحابہ کرام کو تو ان سے محبت کی مگر حضور کی آل کو گالیاں دیتے تھے. ان کا نام بنا خارجی. اب ایک اور ایسی جماعت بنی جو معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. اب وجہ کیا ہے کہ آپ کو مجھے گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو فرقے بن گئے ہیں، یعنی ہمیں بھی فرقہ کہا جاتا ہے. فرقہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے گروہ کو. اور اہل سنہ والجماعہ یہ پوری ایک جماعت ہے. یہ پوری جماعت وہ ہے جو پیارے نبی سے چلتی آ رہی. اب آیا زمانہ چلتے تقریباً 1900 میں، یہ جو پچھلا 100 سال گزرا ہے یہ، تو اس کے اندر جب یہ زمانہ آیا لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے تھے، لوگ اثار ثواب کرتے تھے. ایک ایسا گروپ پیدا ہوا کہ جنہوں نے کہا کہ جناب 11ویں بنانا حرام ہے، اثار ثواب کرنا حرام ہے، پیارے نبی کے روزے پہ جا کے آپ کی جالیوں کو چومنا، ہاتھ لگانا حرام ہے، پیارے نبی کے روزے کے سامنے یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، یہاں اذان سے پہلے درود پڑھنا حرام ہے، اذان کے بعد درود پڑھنا حرام ہے. اسی طرح بہت سارے ہمارے ایسے مسائل، ہمارا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا حرام ہے. یہ سارے مسائل کو حرام حرام حرام. اب جو کرتے تھے ان کو کہنے لگے یہ بدعتی ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں. وہ گروپ پیدا ہوا. اس گروپ نے حملہ کیا پیارے نبی کی سیرت پر معاذ اللہ. وہ کہتے تھے کہ نماز میں، میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے لائبریری میں، اس کا نام ہے کڑوا سچ. یہ لوگ یہاں تک کہ ہاں کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں گدھے کا خیال آ جائے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. میری بات سمجھیں؟ حوالہ موجود ہے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف فرما ہیں تو آپ جناب دیوار کے اس طرف کی خبر بالکل نہیں جانتے. پیارے نبی چلے گئے تو معاذ اللہ آپ مر کے مٹی ہو گئے، امتی کی خبر نہیں رکھتے. وہ فرقہ بنا. اب یہ بنا کہاں؟ ہندوستان انڈیا. یہ پہلے سارا ہندوستان تھا، ہاں انڈیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پر جب یہ فرقہ بنا تو اس پورے فرقے کے مقابلے میں ایک شخص اٹھا جس نے مقابلہ کیا.
اس کا نام ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. سمجھ آ رہی؟ تو اب وہ جس شہر سے ان کا تعلق ہے اس شہر کا نام ہے بریلی. کیا نام ہے؟ بریلی. ہم اب اپنے آپ کو یہ شو کرواتے ہیں نا کہ مسلک سنی حنفی بریلوی. ہم سب سے پہلے ہیں مسلمان، بالکل مسلمان ہیں. وہ کن کے مقابلے میں ہیں؟ کفار کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں. ہم کون ہیں؟ مسلمان. پھر ان کے بعد جب مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے لوگ آتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو کیا کہلواتا ہے، کوئی کیا، پھر ان مسلمانوں کے مقابلے میں ہم ہیں اہل سنت والجماعت. پھر اس میں لوگ آئے کہ جنہوں نے خود کو سنی کہنا شروع کر دیا. ایک گروپ نے کہا ہم سنی، دوسرے نے کہا ہم سنی، تیسرے نے کہا ہم سنی. جب یوں کہنے لگے تو ان کے مقابلے میں ہم ہیں بریلوی. ہم ہیں بریلوی، یعنی ان کے طریقے پہ چلنے والے جو طریقہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی پائے. وہ بریلی شریف ان کے ساتھ جس گروپ نے وہ جو آ رہا تھا پیچھے صحابہ اور پیارے نبی کے طریقے سے جو ریلیٹڈ ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہلوایا؟ بریلوی. سنی اس وجہ سے ہیں کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. نمبر ایک. ہم پہلے کون ہیں؟ ہم مسلمان. ان کے بعد کیا ہیں؟ سنی، یعنی اہل سنت والجماعت. اس کے بعد ہم ہیں حنفی. حنفی کیوں ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار. ہاں، یہ سنی حنفی. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بریلوی. اچھا، یہ بریلوی ایک مسلک کا نام نہیں ہے، یہ ایک پہچان کروانے کے لیے، یہ یاد رکھنا. یہ ایک پہچان کے طور پہ ہم کہتے ہیں بریلوی، ورنہ جو ہمارا اصل مسلک ہے وہ ہے سنی حنفی. یعنی ہم مختصر سا حنفی یوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اہل سنت کے راستے پر ہیں. اب آیا کہ دور یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو سنی کہلواتا ہے کہ میں سنی ہوں، میں سنی ہوں. یہی سوال حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے حضرت امام حسین کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین سے کیا گیا تھا کہ ہر بندہ خود کو اس زمانے میں پتہ چلا، اس زمانے میں بھی بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے تھے، وہ جو پیارے نبی کا زمانہ سمجھیے. تو سوال کیا گیا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، تو اصل سنی ہے کون؟ تو آپ نے فرمایا نشانی ایک ہے، وہ اہل سنت والجماعت میرے نانا جان کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے کہ جو میرے نانا جان پر سب سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ امام زین العابدین نے. بڑی نشانی بتا دی. تو اب آپ اور میں نہیں، ایک فرقے بازی میں نہیں، بلکہ آل راؤنڈر دماغ رکھ کے سوچیں کہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والی جماعت کون سی؟ اہل سنت والجماعت. تو لہٰذا خوشخبری ہو، جو ہماری جماعت ہمارا تعلق ہے یہ ہم 100 سال 200 سال پہلے کے بنے ہوئے نہیں ہیں کہ کوئی مولوی اٹھا اور اس نے اپنی جماعت بنا ڈالی. نہیں، ہماری جماعت وہی جماعت ہے جو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اہل سنت کی ایک نشانی سن لو، اہل سنت یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کو تمام نبیوں کا تاجدار، پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، جو پیارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ میں آپس میں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، مگر ہم وہ لڑائیاں ان کے آپس کی تھیں، معاملات آپس کے تھے. ہمارے لیے سارے صحابہ سر کے تاج ہیں، اور حضور کی جتنی آل ہے اس کے بغیر تو گزارا نہیں. ساری آل حضور کی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈا تھی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. لہٰذا اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے پہ حضرت مجدد الفسانی دعا کرتے تھے، مولا دنیا میں زندہ رکھنا تو اہل سنت والجماعت کے طریقے پہ رکھنا، اور جب موت دینا تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ دینا.